کبھی سوچا ہے کہ کوئی شہر اپنے سب سے عقل مند انسان کو ہی موت کے گھاٹ اتار دے؟ عجیب لگتا ہے نا؟ آج ہم قدیم ایتھنز کے کیسے ہی چونکا دینے والے عدالتی ڈرامے کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا مقدمہ جس نے آنے والی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک جمہوریت جو عوام کی حکومت کہلاتی ہے، وہ اپنے سب سے دانا شہری کو موت کی سزا کیوں دے گی؟ یہ سوال ہمیں سیدھا دنیا کی پہلی جمہوریت کے مرکز میں لے جاتا ہے، جہاں ایک بہت گہرا تضاد چھپا ہوا تھا۔ تو بات ہے جمہوریت کے امتحان کی، یعنی شہری عقیدے اور فلسفیانہ دلیل کے درمیان ایک ٹکراؤ کی۔ دیکھیے، ایتھنز کے سنہری دور میں جمہوریت کوئی عام سیاسی نظام نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک مقدس عقیدے جیسا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ انصاف اور سچائی تک پہنچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ مگر ایک شخص تھا جو اس پورے خیال سے متفق نہیں تھا، اور وہ تھا سقراط۔ اس کا کہنا تھا کہ بھئی رکو ذرا، عوام کی اکثریت میں تو وہ عقلی سوچ ہی نہیں ہوتی جو سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے، تو پھر انہیں اقتدار کیسے سونپا جا سکتا ہے؟ اس کے نزدیک حقیقی جمہوریت ایک ناممکن خواب تھا۔ اچھا، تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے سقراط کیا کرتا تھا؟ وہ سیدھا ایتھنز کے مرکزی بازار، جسے اگورا کہتے تھے، وہاں چلا جاتا اور وہاں لوگوں کے پکے پکائے عقیدوں کی آپ کہہ لیں کہ دھجیاں اڑا دیتا تھا۔ اس کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ وہ بس سوال پہ سوال کرتا تھا، ایسے سوال کہ سامنے والا خود اپنی ہی باتوں میں پھنس کر رہ جاتا۔ اسی ٹیکنیک کو آج ہم سقراطی مکالمے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایتھنز کا یہ بھڑبھڑیا، یعنی ایک فلسفر، کیسے عوام کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ بیچ بازار لوگوں کو غلط ثابت کریں گے تو دوست تو نہیں بنیں گے، دشمن ہی بنیں گے۔ اور بس یہی ہوا۔ سقراط جلد ہی ایتھنز کے لیے ایک دانشورانہ درد سر بن گیا۔ ایتھنز کے زیادہ تر لوگ اسے کوئی عظیم استاد نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ ایک طرح کا دانشور بدماش تھا، ایک مسخرہ تھا جو الفاظ کا جال بن کے دوسروں کو بیوقوف ثابت کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دھوکے باز ہے، یا آپ سے ایسی باتیں منوا لیتا ہے جو بالکل بے تکی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ زبان سچائی کو پکڑ ہی نہیں سکتی۔ اور سقراط کے بارے میں یہ جو عوامی سوچ تھی اس کی بہترین مثال ہمیں 430 قبل مسیح کے ایک بہت مشہور ڈرامے میں ملتی ہے۔ الیسٹوفنیز نامی ایک طنز نگار نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، بادل، اور یہ ڈرامہ بالکل آئینہ تھا اس سوچ کا جو ایک عام ایتھنی شہری سقراط کے بارے میں رکھتا تھا۔ اس ڈرامے بادل کی کہانی کچھ یوں تھی۔ ایک کسان ہے قرض میں ڈوبا ہوا، اسے اپنے قرض خواہوں کو چکمہ دینے کا کوئی طریقہ چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو سقراط کی فکر گاہ بھیجتا ہے تاکہ وہ ایسی منطق سیکھ سکے جس سے جوری کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ ڈرامے میں سقراط کو ایک فراڈ کے طور پر دکھایا گیا جو ایک ٹوکری میں لٹک کر دیوتاؤں کے بجائے بادلوں کی پوجا کرتا ہے، اور کلائمیکس، بیٹا واپس آ کر اسی سقراطی منطق کا استعمال کر کے اپنے باپ کو پیٹنے کو بھی صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ڈرامے نے سقراط کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جو نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے، اخلاقیات تباہ کر رہا ہے اور دیوتاؤں کا منکر ہے۔ اور پھر اسی عوامی امیج اور سیاسی ہلچل نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جس میں سقراط پر مقدمہ چلا، ایک ایسی سزائے موت جو منطق کی بنیاد پر دی گئی، اور ایک ایسا مقدمہ جو تاریخ کا ایک پرفارمنس آرٹ بن گیا۔ تو پس منظر کچھ یوں تھا۔ 404 قبل مسیح میں ایتھنز ایک بڑی جنگ ہار گیا۔ اسپارٹا نے وہاں 30 ظالموں کی ایک سفاک امریت قائم کر دی، اور ان ظالموں میں کئی سقراط کے شاگرد بھی تھے۔ 1 سال بعد جمہوریت تو بحال ہو گئی اور زیادہ تر لوگوں کو معافی بھی مل گئی، لیکن پھر 399 قبل مسیح میں اچانک سقراط کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے، حکومت میں شامل شاگردوں کو معافی مل گئی، لیکن استاد پر مقدمہ چل پڑا جس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور الزامات کیا تھے؟ وہی 2، ایتھنز کے دیوتاؤں کی توہین اور شہر کے نوجوانوں کو بگاڑنا۔ یہ تو ایک بھونڈا مذاق لگ رہا تھا۔ یہ ہو بہو وہی الزامات تھے جو 20 سال پہلے اس کامیڈی ڈرامے بادل میں دکھائے گئے تھے۔ گویا سٹیج کی کامیڈی اب عدالت کی حقیقت بن چکی تھی۔ اب یہاں کوئی بھی ہوتا تو معافی مانگتا، اپنا دفاع کرتا، لیکن سقراط نے الٹا جوری کی توہین کر دی۔ اس نے کہا، دیکھو بھائی، میں کوئی ماہر مقرر نہیں ہوں، اور سچ کہوں تو میرے پاس لفاظی کی مشق کا وقت بھی نہیں ہے۔ اگر تم لوگ عقل مند ہو تو میری بے گناہی خود سمجھ جاؤ گے، اور اگر بے وقوف ہو تو پھر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ مطلب اس نے صاف صاف جوری کو چیلنج کر دیا۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟
فیصلہ حیران کن حد تک قریب تھا۔ 500 جوری ممبران میں سے 280 نے اسے مجرم قرار دیا اور 220 نے بے گناہ۔ مطلب صرف 30 ووٹوں کا فرق۔ اگر صرف 30 لوگ اپنا ذہن بدل لیتے تو سقراط بچ جاتا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب سقراط سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ شہر نے میری خدمات کا جو صلہ دیا ہے اس کے لیے مجھے پینشن ملنی چاہیے۔ بس یہ سننا تھا کہ جیوری غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہی وہ آخری تنکا تھا اور انہوں نے اسے زہر کا پیالہ پینے کی سزائے موت سنا دی۔ اور اس طرح 70 سال کی عمر میں سقراط نے اپنے ہی مقدمے کو اپنے فلسفے کا سب سے بڑا ثبوت بنا دیا۔ ایک لائیو ڈیمونسٹریشن کہ دیکھو جمہوریت ایسے ہی غیر منطقی فیصلے کرتی ہے۔ وہ سچائی کے لیے ایک شہید بن گیا اور اپنی موت سے وہ بات ثابت کر گیا جو وہ پوری زندگی کہتا رہا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں افلاطون کی غار کی تمثیل کی، اور یہ کہ اس نے کیسے اپنے استاد کی میراث کو بچایا۔ سقراط تو مر گیا، لیکن اس کی کہانی تو اصل میں اب شروع ہونی تھی، اور اس کہانی کو امر کرنے والا تھا اس کا سب سے ذہین شاگرد افلاطون۔ افلاطون نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ریاست میں ایک تمثیل بیان کی، ایک کہانی۔ ذرا تصور میں لائیے، ایک غار ہے اور اس میں کچھ لوگ پیدائش سے ہی قید ہیں۔ انہیں زنجیروں سے اس طرح باندھا گیا ہے کہ وہ صرف سامنے والی دیوار کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ اور قیدیوں کے بیچ سے جب کوئی چیز گزرتی ہے تو اس کا سایہ سامنے دیوار پر پڑتا ہے۔ قیدیوں کے لیے یہی سائے پوری کائنات ہیں، یہی ان کی حقیقت ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ دیوار ہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ان لوگوں کو سب سے عقل مند مانتے ہیں جو ان سایوں کو سب سے اچھی طرح پہچان سکتے ہیں، اپنی جہالت کو ہی علم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پھر ایک دن ان میں سے ایک قیدی کسی طرح آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ غار سے باہر اوپر کی دنیا میں نکل آتا ہے۔ باہر سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کی آنکھیں چنیا جاتی ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی آنکھیں عادی ہوتی ہیں تو وہ اصل حقیقت دیکھتا ہے، ایک ایسی دنیا جو اتنی خوبصورت اور سچی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اسے اپنے ساتھیوں پر ترس آتا ہے اور وہ انہیں بھی آزاد کرانے کے لیے واپس غار میں جاتا ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ باہر روشنی میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اب غار کے اندھیرے میں ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ لڑکھڑاتا ہے اور جب وہ انہیں باہر کی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی باتیں باقی قیدیوں کو پاگل پن لگتی ہیں۔ وہ قیدی پوری طرح قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص باہر جا کر پاگل ہو گیا ہے، یہ ایک بیوقوف ہے، ایک مسخرہ ہے۔ وہ اس کے سچ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ انہیں زبردستی روشنی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے مار ڈالتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایتھنز کے لوگوں نے سقراط کو مار ڈالا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی غار سے نکل کر عیسائیت تک کیسے پہنچی، اور کیسے اس ایک تمثیل نے ایک پورے عالمی نظریے کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ افلاطون کی یہ کہانی صرف سقراط کے بارے میں نہیں تھی، یہ ایک ایسا بنیادی ڈھانچہ، ایک ایسا فریم ورک بن گئی جس پر آگے چل کر پوری مغربی تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اس کہانی کی طاقت اس کے 3 بہت گہرے اور دیڑ پا اثرات میں چھپی ہے، جنہوں نے آنے والی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ پہلا اثر، اس کہانی نے سقراط کی شبیہ بدل دی۔ وہ ایک درد سر سمجھے جانے والے شخص سے سچائی کا شہید فلسفی بن گیا۔ دوسرا، اس نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ کی کہانی سے گہری مماثلت رکھتا تھا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم اثر، اس نے عیسائی الہیات کے لیے پورا فکری ڈھانچہ فراہم کیا۔ اس تمثیل میں غار گناہوں سے بھری ہماری یہ دنیا بن گئی، غار سے باہر کی روشن دنیا جنت کہلائی، اور باہر چمکتا ہوا سورج خود خدا کی علامت بن گیا۔ اور وہ قیدی جو آزاد ہوا، وہ سقراط تھا، وہ حضرت عیسیٰ تھے، یا کوئی بھی ایسی روح جو سچائی کو پا لیتی ہے۔ تو افلاطون کی اس ایک کہانی نے سقراط کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں وہ کون سی کہانیاں ہیں جو ہمارے ہیروز کو بناتی ہیں، جو ہماری سوچ کو تشکیل دیتی ہیں، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم جس حقیقت کو سچ مان کر جی رہے ہیں، کیا وہ واقعی حقیقت ہے، یا ہم بھی کسی غار کے اندر بیٹھ کر صرف سائے ہی دیکھ رہے ہیں۔